اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ مکی سورت ہے جی، ماشاءاللہ 19 سورتیں پڑھ آئے ہیں آپ، 20ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 45، یعنی کہ مکی زندگی کے درمیانی زمانے کی سورہ میں سے یہ ہے۔ 13 سال کا زمانہ تھا مکہ کا، تو 6-7ویں سال کی سورت ہے۔ دعا حروف مقطعات ہیں، ویسے لوگ نام بھی رکھتے ہیں، لڑکوں کا بھی رکھتے ہیں اور میرے فرمائی سرپرائز لڑکی کا بھی رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ طٰہٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ تو حروف مقطعات ہے، 2 حرف ہے، ایک تو اور ایک ہا، تو نام کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ حروف مقطعات کے معنی میڈم کہہ رہی ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے بے شک، اصل میں معنوں کے لیے اتارے ہی نہیں گئے نا۔ میں عرض کر چکی ہوں کہ اگر آپ کلام عرب کے نمونے دیکھیں اس وقت کے، تو وہ حروف استعمال کرتے تھے، شاعری کے بیچ میں حروف ٹانک دیتے تھے، اور وہ ایسے لگتا تھا کہ یعنی خوبصورت لگتے تھے پڑھنے میں، جیسے یہاں لگ رہے۔ تو اللہ نے انہیں ان سے بہتر نمونہ کلام پیش کیا، کیونکہ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بہت فخر تھا۔ عرب کا مطلب بھی ہے اہل زبان، اور باقی دنیا کو کہتے تھے عجم، گونگے۔ اور ایسے قبیلے تھے، اور ایک دو نہیں کئی، جنہوں نے جو سال وفود ہے نا 9 ہجری فتح مکہ کے نیکسٹ ایئر سارا سال وفود آئے، تو شرطیں کئی قبائل نے یہ رکھی، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے جیت گیا ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے جیت گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سچ مچ ان کے ہاں خطابت اتنی بڑی چیز تھی، شاعری اتنی بڑی چیز تھی۔ تو قرآن کا ایک خاص پہلو ہے اعجاز بیان، جس سے اس لیے ہماری اکثریت محروم ہے کہ ہم تھوڑی سی مشقت کر کے عربی نہیں سیکھتے، تو جو اثر دل پر آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا۔ جو قرآن میں عربی کے سیکھنے سے پہلے سنتی تھی اور جو میں اب سنتی ہوں، اس میں زمین آسمان کا فرق۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جو اہل زبان ہے ان کو کتنا لطف آتا ہوگا۔ تو یہ زبان کے اعجاز کا ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام وہ رکھا کریں جو آپ کو کنفرم ہو کہ نام ہے۔ اچھا جی، طٰہٰ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت پہ ڈال دیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو ڈر جائے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور اس کا نزول اس رب کی طرف سے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان بلند بنائے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استوی، جو عرش پر متمکن ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، ان کے مابین ہے اور زمین کی تہوں کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ آواز بلند کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ جانتا ہے ہر بات، خواہ پوشیدہ ہو یا خفیہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ کے حالات پتہ چلے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اور اپنے گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید میں تمہارے پاس ایک انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ پر مجھے رہنمائی مل جائے۔ فلما آتاها نودی یا موسیٰ،
جب وہ آگ کے پاس آیا ہم نے پکارا، کہا اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، وخلا نالیک، اپنے جوتے اتار دی، انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تمہاری وادی مقدس ہے طویٰ، یعنی وادی کا نام طویٰ تھا، اللہ نے کہا یہ مقدس ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے بس جو وحی کیا جائے اسے توجہ سے سن، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر میں نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اور قیامت آنے والی ہے اس کا وقت میں خفیہ رکھوں گا، لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، تجھے ہرگز نہ روکے وہ بندہ جو قیامت کے آنے کا یقین نہیں رکھتا، واتبع ہواہ فتردی، اور پیروی کرتا ہے خواہشات کی تو وہ تو ہلاک ہو گیا، یعنی جو خود خواہشات میں پڑا ہے قیامت کو نہیں مانتا وہ مومنین کو قیامت پر ایمان لانے سے روک نہ پائے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا یا عصای، کہنے لگے اللہ جی یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معالم اخری، اور یہ میرے دوسرے کئی نفعوں میں کام آتا ہے، قالا القیہا یا موسیٰ، اللہ نے کہا موسیٰ اسے زمین پر ڈال، فالقاہا، جیسے ہی اسے ڈالا فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ زندہ دوڑتا سانپ بن گیا، قالا خذھا ولا تخف، اللہ نے کہا پکڑ لو گھبراؤ مت، سنعیدھا سیرتہ الاولی، جیسے ہی تم پکڑو گے ہم اسے اس کی اصل حالت میں جو پہلی حالت ہے لوٹا دیں گے، واضمم یدک الی جناحک، اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے پہلو کے ساتھ لگاؤ، بغل میں دباؤ، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے، لنریک من آیاتنا الکبری، ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں گے موسیٰ، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جا وہ بہت سرکش ہو گیا، قال رب اشرح لی صدری، دعا مانگی موسیٰ نے کہ اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات آسانی سے سمجھے، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے مجھے ایک مددگار دیجئے، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دیجئے، واشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم تجھے بہت یاد کریں۔ یہ بھی بھائی تھے نا حفصہ، اصل میں اس دن آپ نے پرسن کیا تھا نا، ہماری عادت ہے ہم نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو کو نہیں کرتے۔ فور ایگزامپل سیاست کو اگر آپ دیکھیں، کتنے ہی لوگ سیاست میں ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، یہ جو آپ کی کابینہ پارلیمنٹ ہے اپارٹ فرام اس پارٹی سے، لیکن ہم ان گنے چنے سیاستدانوں پر فوکس کرتے ہیں جو فراڈ ہے۔ پولیس کا محکمہ ہے، لاکھوں افراد اس میں ملازم ہیں اور لاکھوں اس میں امانت دار ہے، مگر ہم صرف انہی کی بات کرتے ہیں جو رشوت خور ہے۔ اگر سارے بگڑے ہوئے ہوتے نا تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا، چاہے وہ طبقہ سیاستدانوں کا ہو، چاہے وہ طبقہ پولیس کا ہو، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے فوج کا ہو، چاہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تاجروں کا ہو۔ دیانت دار بھی ہے بس دیانت بھی ہے، اور دیانت دار زیادہ ہیں تو کام چل رہا ہے۔ اگر سب بددیانت ہو گئے ہوتے قوم اٹھا کے پھینک دی جاتی۔ سادہ سا اصول ہے، سادہ سی مثال ہے، آپ کے پاس پھل کا ٹوکرا ہو اور اس میں سے پھل سڑنے لگ جائیں، آپ اسے تب تک رکھیں گے جب تک زیادہ پھل صحیح ہو، جو تھوڑے خراب ہیں ان کو نکال دیں، اور اگر زیادہ ہی پھل سڑ گئے تو کیا کریں گے؟ ٹوکرا ہی بند۔ تو اگر پاکستان کا سارا ہی طبقہ بگڑا ہوا ہوتا تو پھر اللہ اس ٹوکرے کو اٹھا کے پھینک چکے ہوتے۔ ہم ابھی باقی ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ ایک بڑی تعداد دیانتدار لوگوں کی ہے۔ ہمارا مسئلہ سب کا اپنی اپنی جگہوں پر یہ ہے، یعنی کہ جیسے بہن بھائیوں میں ایک آدھ بھائی ہے یا بہن ہے جو نہیں اچھے مزاج کے، کسی بھی ریزن سے لڑاکا ہے یا کچھ بھی، ہم بس انہی کی بات کریں گے، جو باقی سارے اچھے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بس تکلیف ہی بڑی ہے، رشتے تو آزمائش ہی بڑی ہے، اور جو باقی ساتھ کھڑے ہیں ان کی بات نہیں کریں گے۔
تو یہ نا اپروچ ہے، اسے کہتے ہیں نیگیٹو اپروچ. امام ابو یوسف ایک مثال دیتے ہیں، وہ تو خیر کسی اور مقصد کے لیے انہوں نے دی، لیکن بات بہت سچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسے جیسی تلاش ہوتی ہے اسے ویسے ساتھی اور لوگ مل جاتے ہیں. اور اس پر وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک گندی مکھی آتی ہے نا تو پورا شفاف گھر چھوڑ دیتی ہے، اور ایک جہاں پہ قطرہ گرا ہوتا ہے وہ اس پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے تلاش اس کی ہے. اور ایک شہد کی مکھی آتی ہے جوہڑ پر، اور وہ پورا گند سے لبریز ہوتا ہے، وہ سارا چھوڑ دیتی ہے اور ایک کمل کا پھول ڈھونڈ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے تلاش پھول کی ہوتی ہے. تو پرابلم از دیٹ وٹ وی آر لوکنگ فار، ہمیں چاہیے کیا. تو جس کو کہتے ہیں نا، جس کو تلاش کرنا ہے آٹا گنے ہلی کیوں، اور جس نے اپنا کام کرنا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ، وہ بڑا بڑا کچھ نظر انداز کر دے. تو سورہ یوسف کا جو سبق ہے، دراصل وہ سبق یہ نہیں ہے جو ہم نے نکالا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ تو دشمن ہوتے ہیں. یعنی کہ بڑے موحد انسان تھے حالی، الطاف حسین حالی، تو ان کی بھی بڑی خوبصورت غزل ہے، وہ جوانی میں تھی کجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت. تو کہتے ہیں آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. تو نہیں جی، بھائی بہت نہیں ہوتے، بھائی تو ایک دو ہی ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے. تو یہ ہم لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا. اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا اس میں کہ جب ہمارا اپنا ہمیں بٹرے کر دے، دھوکہ دیا تھا نا انہوں نے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بکھرے رشتوں کو کیسے سمجھنا ہے، ہمیں بگاڑ سے کیسے بچنا ہے. ہم نے وہ سبق چھوڑ دیا اور سب اس بٹریل کو لے کر آج تک بیٹھے پیٹ رہے ہیں. یوسف کے بھائی، یوسف کے بھائی، یوسف کے بھائی. تو بھائی بھائیوں کے یوسف بھی تو بھائی تھے، وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ہارون کے بھائی موسیٰ بھی تو ہے. آپ دیکھیں کتنے سال سے بھائی سے دور تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، ہے نا؟ نہیں جی، کچھ نہیں. بڑا شعر خوبصورت خیر بہت ہے، نظر سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. لیکن جہاں محبت حقیقی ہوتی ہے وہاں نظر سے دور ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی فون نہیں تھا، کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا، کوئی ویڈیو کال نہیں تھی، اور موسیٰ جو ہیں وہ 10 سال سے مصر سے موجود نہیں تھی مصر، مگر فکر اپنے گھر والوں سے محبت تھی نا. تو جب نبوت بھی ملی تو کہا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا. تو رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہم انہیں نبھاتے کس بنا پر ہیں؟ یہ منحصر ہے ہماری حیثیت پر، ہمارے ظرف پہ، ہمارا پیمانہ کیا. ٹھیک ہے. سورہ یوسف قرآن کی بڑی مظلوم سورت ہے. اس میں لوگوں کو 2 ہی چیزیں ملتی ہیں، یا زلیخا کا عشق جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حوث کو عشق بنا دیا، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطی کو انہوں نے وہ کرائم بنا کر اس کو ہائی لائٹ کر دیا بس. اور جو اس کا اصل مقصد ہے وہ سب ضائع ہو گیا. پاک دامنی، بالکل پتا نہیں، پاک دامنی. اور یہ کہ مرد بھی عزت والا ہوتا ہے. ہمارے تو جملے ہی کٹی ہے نا، مرد اور گھوڑا ناتے ہونے انہوں نے کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیا زانی مرد کو جہنم کی سزا نہیں ملے گی؟ کس نے کہا نہیں ہوتا؟ عورت کی عزت ہے، مرد کی بھی عزت ہے. تو یوسف علیہ السلام مثال ہے اس کی، بہت بڑی مثال. بالکل. اور دیکھیے وہ بالکل، اب وہ ضابطے کی بات بالکل صحیح. اور بات یہ ہے کہ مرد بھی مکرم ہے. یہ کس نے کہا کہ مرد کی عزت نہیں ہوتی؟ اور بدکاری کرنے سے مرد جو ہے بے عزت اور ذلیل نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ عورتیں تو سب ٹائم مجبور ہو جاتی ہیں نا، مجبور مطلب کہ پھنس گئی، کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا. مرد کے ساتھ تو وہ بھی نارملی نہیں ہو سکتا. تو زیادہ تر مرد اپنی مرضی سے کرتے برے کام. پھر اس میں دوسرا سبق جو ہے وہ ہے صبر، کہ صبر کا انجام کیسا ہوتا ہے. پھر اس میں تیسرا سبق ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے کیسے رستے نکالتا ہے. اور چوتھا سب سے بڑا سبق وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ خاندان کے اندر، آپ کے اپنوں کے اندر جب اختلافات آئیں، دشمنیاں آئیں، شیطان رستہ بنائے، تو ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کو شکست دے سکیں، کیسے چلنا چاہیے. ہم نے وہ سب کو چھوڑ دیا اور یہ 2 نام نے ہاتھ سے لے کر بیٹھ گئے، جس میں سے ایک تو سیدھے سے جھوٹا ہے اور دوسرا واقعہ تو سچ ہے، مگر جو سبق ہم نے نکالا وہ غلط ہے. تو ہمیں اپنی سوچ بھی مومن کی کرنی ہے.
جسے مثبت انداز فکر دیا گیا اسے خیر کثیر دی گئی. انکا کنت بنا بصیرا. موسیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں بہت دیکھنے والا ہے، یعنی کہ تجھے ہمارا اچھی طرح پتا ہے. ہم دونوں بھائیوں کو ساتھ کر. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ نے کہا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا میں نے سب دے دیا. Your all prayers are granted. اچھا ہمیں یہ جملہ ملے تو ہم پتہ کیا کہیں گے؟ میں کچھ ہو رہی مانگ لیں گے. نہیں، جب آپ کی دعا قبول ہو شکر ادا کیا الحمدللہ الحمدللہ. یہ بھی نہ شکریہ میں کچھ ہو رہی مانگ لیں گے. جو مل گیا پہلے اس پہ تو خوش ہو لو. وہ جیسے مذاق وہ لطیفہ ایسا ہے کہ وہ ایک خاتون جاتی ہے، وہ بارگین کرتی ہے بیگ پہ، تو بندہ چڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مفتی لے جائیں، تو کہتے ہیں پھر میں تو دو لوں گی. تو ہمارا بھی یہی حال رہتا ہے ہمیشہ ہر وقت. تو جو مل جائے اس کا شکر ادا کیا کرے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. اللہ کہتے ہیں موسیٰ یاد کرو پہلے بھی میں تم پر احسان کر چکا ہوں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. جب الہام کیا تھا ہم نے آپ کی ماں کی طرف، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اسے ڈال دو تابوت میں، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، بہا دینا دریا میں، فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، يَأْخُذْهُ، نکال لے گا اسے، عُدُوٌّ لِّي وَعُدُوٌّ لَّهُ، میرا بھی دشمن اس کا بھی دشمن. فرعون وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. بعض بچے پیارے لگتے ہیں، ویسے تو بچے پیارے لگتے ہیں مگر کچھ بہت پیارے لگتے ہیں، ہے نا. جیسے میری پوتی ہے نا جو سب سے چھوٹی ہے، وہ مجھے سب سے پیاری لگتی ہے. سارے کہتے ہیں میرا جو درمیان والی سب سے خوبصورت ہے، میں کہا ہوگی، مجھے زیادہ پیاری وہ لگتی ہے. تو یہ اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کو ان سے پیار محسوس ہوتا ہے، اہم ہی ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے خاص محبت رکھ دی کہ فرعون کا دل بھی پسیج گیا. ان کی بیوی نے کہا تھا تو انکار کر سکتا تھا نا، اتنے بچے مروائے، ایک اور کو مروانے میں اس کا کیا جاتا تھا. پر ایسا اللہ نے حضرت موسیٰ کے چہرے میں ایسا رکھا کہ جب نظر ڈالی اس کے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ بھی جو ہے ان کو مارنے کی ہمت نہیں کر پائے. یہ اللہ کے کام ہے، جسے اللہ رکھے تو اسے کون چکے. آپ کو پتہ جو نجاشی تھے نا اسامہ، ان کے چچا نے ان کے باپ کو مروا دیا تھا. بادشاہ جو تھے، بادشاہ تو میں سب چلتا ہے، اور بھتیجے کو مارنے کے لیے سپاہی بھیجے. چھوٹے تھے اسامہ تو پکڑے گئے، یہ کہ چھوٹے بچے تھے، پکڑے گئے. تو ایک وزیر نے کہا کہ اس کو معلوم ہے، اس کو قید کر دو، کسی وقت کسی مسئلے میں تمہارے کام آئے گا. تو اس نے بات مان لی، قید کر دیا. اسامہ قید نہیں پڑے ہوئے. تو ظالم تھا چچا اور عیاش تھا. تو پھر اللہ کا جب حکم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 2 سال پہلے حبشہ میں بغاوت ہوئی بادشاہ کے خلاف، اور اس بغاوت میں انہوں نے بادشاہ کو اتار دیا اور قید سے اسامہ کو چھڑایا اور بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھایا، کیونکہ مسلمانوں نے وہاں آنا تھا. اور پھر نجاشی جو تھے وہ اپنے جو پہلا ان کا چچا اتارا گیا وہ ظلم کی وجہ سے اتارا گیا، ظالم تھا، عیاش تھا. تو اسامہ بہت عادل انسان تھے. تو پھر آپ دیکھیں مسلمان آئے اور سب ہوا. تو اللہ نے جو کام کرنے ہوتے ہیں نا، اللہ اس کا سبب بنا کے رکھتا ہے. اللہ نے اسامہ کے لیے اب چچا کے دل میں بھی نرمی ڈالی، وہ نہیں مار سکتے. بہت سارے قصے آپ کو ملیں گے زندگی. تو جسے اللہ زندگی دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے لیے جگہ پیدا کر دیتے ہیں. کسی موسیٰ کو کوئی فرعون نہیں مار سکتا کتنی بھی کوشش کر، کیونکہ جو جس کام کے لیے آیا وہ کر کے جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تمہاری موت کا وقت متعین نہیں آتا، موت خود تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تم پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی. وَلِتُسْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اپنی نظروں کے سامنے تمہاری پرورش کروائی. موسیٰ جب اللہ پرورش کرواتے ہیں نا تو پھر فرعون کے گھر میں بھی رہ کر بچہ موسیٰ ہی بنتا ہے. اور جب اللہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں کہ ولی کے گھر پہ بھی بھوت پیدا ہوتے ہیں، نہ نکمے لوگ، نہ اہل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنے اجداد کی قبروں کا سودا کرتے ہیں.
پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ سے سوال اولاد مانگنی چاہیے. جی کیا یہ دعا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کی نہیں. دیکھیے پتہ کیا، جب بھی آپ کو کوئی کہے یہ پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھیے. دعا ہوتی ہے مانگنا، ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول. یہ دعا کچھ مانگ رہے ہیں. یہ تو اللہ اپنا احسان گنوا رہے ہیں. موسیٰ میں نے تیرے چہرے پہ محبت ڈال دی، جسے دیکھ کر فرعون کا پتھر دل بھی پگھل گیا. اب دونوں باتوں کو خود دیکھیں، اس میں دعا ہے کہاں؟ وہ تو اللہ احسان بتا دے. تو اللہ کے بیان کی آپ تسبیح کریں گے، شاید آیت پڑھنے کا اجر مل جائے، وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ نیت نہیں ہے نا. انما الاعمال بالنیات، تو دعا تو ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچپن میں ویسے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. اس سے وہ عقیدے کی بات تھی. میری والدہ ان پڑھ خاتون تھی، وہ شوق بہت تھا ان کو، تو وہ قریب کی مسجد میں بھی جاتی تھی، درس سنتی تھی. تو بہرحال پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا کہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ جائے اور درد ہو، خاص طور پر نا ہمارے گھر کے میں کچھ درخت تھے، گھر کے سامنے باغ تھا، گھر میں بھی درخت تھے، تو ان پر نا گرمیوں میں بھیڑیں آ جاتی تھی، تو وہ بہت کاٹتی تھی. بچپن میں بھیڑوں کا کاٹنا ہمیں بہت یاد ہے کہ وہ بہت ہوتی تھی نا، تو کہیں نہ کہیں ہوتی تھی تو کاٹتی تھی. تو کسی نے ان کو بتایا کہ بتشتم جبارین، اس کا علاج ہے نا، پڑھ کر 7 دفعہ دم کرو تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اماں نے ہمیں سکھا دیا تو ہم پڑھ کر دم کرتے تو ٹھیک بھی ہو جاتے. یہ ہمارا خلوص تھا نا اللہ کی طرف، اللہ شفا دیتے. اب یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم سے جملہ تھا کہ تم لوگوں کی خرابیوں میں خرابی ہے. بتشتم جبارین، جب تم کسی قوم کو قابو میں کرتے تو ظلم کرتے ہو ان پر. اس میں دعا کہاں ہے؟ یہ تو ڈپٹ ہے کہ تم اتنے بدکار لوگ ہو کہ کسی علاقے پر قابض ہو جاتے تو ظلم کرتے ہو لوگوں کو. اب اس میں دعا کہیں بھی نہیں، پھر بھی شفا ہو جاتی تھی. وہ اصل میں اللہ کا وہ بچے رہتے، وہ ایک خلوص تھا، یقین تھا. تو یہ ہم نے نا باتیں بنائی. تو اللہ رب العزت آسانی عطا کرے. ہمیشہ دیکھیے دعا ہے، دعا کا مطلب ہے مانگنا. تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ہاں میں نے سنی تو تھی، کیا تھی لیکن میں بھول گئی. ہاں لیکن آیت کون سی تھی بھول گئی ہوں میں بھی. میں نے کہا بھی تھا کہ وہ بات کروں گی لیکن میرے ذہن سے نکل گیا. بہت ساری باتیں ہیں جی ایسی، بہت ساری باتیں ایسی. ہم لوگ وہ تکے لگاتے ہیں نا قرآن سے جس کی حد نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے دعوت اسلامی والے بھائی جو ہے وہ پیلی جوتیاں پہنتے ہیں. پیلی جوتی پہننا سنت ہے. ہمیں تو پتا نہیں چلا، چائنا والوں کو پتا چلا جو انہوں نے پیلی جوتی بھیجی ہے. پھر تو بات یہ کہ میں نے کوشچن کیا ان کے بڑھیا بھائی، ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں سنت ہے؟ آپ کین یو بلیو دس؟ انہوں نے مجھے اس کے جواب میں الیاس ستار قادری صاحب کی ویڈیو سینڈ کی کہ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں پیلی جوتی سنت ہے؟ تب تو چمڑا کے جوتا ہوتا تھا یا اونی موزے ہوتے تھے. پلاسٹک تھا نہیں تھا، کلر جوتا تھا نہیں تھا، تو پھر پیلی جوتی سنت کہاں سے آ گئی؟ مجھے بھی تو سمجھائے. دوست ہے میری، ان سے میں نے کہا. انہوں نے مجھے الیاس ستار قادری صاحب کی ویڈیو بھیجی. اب اس پہ آپ نے ذبح بکر کا واقعہ پڑھا، واقع ذبح بکر پڑھا بقرہ میں، تو اس میں گائے کا کلر بیان کیا گیا صفراؤن. وہ کہتے ہیں وہ پیلا رنگ مبارک ہوتا. پہلی بات تو صفران فاتح لونہا ہے، کیونکہ پیلی گائے کوئی نہیں ہوتی دنیا میں، براؤن ڈارک براؤن گائے. اور دوسری بات، چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا، 1 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ پیلا رنگ اچھا ہے، تو سنت تو نہیں ہے نا پھر بھی. اور کہا گائے اور کہا جوتی، کہاں سے ملا رہے ہو؟ بس جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کام نہیں ہے. امت تو توڑنا تے گلاں نوں جوڑنا، اینا دا کام نہیں ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں، دیکھیں یہ بات اللہ نے مریم سے بھی کہی، مریم کے لیے بھی کہی.
ہم نے مریم کو اپنے زیر نگرانی پرورش کروایا، اور کیا خوب پرورش کروایا، اور خود ہی اللہ تعریف کرتے ماشاء اللہ۔ اور یہاں اللہ موسیٰ کے بارے میں کہہ رہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش ہو ہمارے زیر نگرانی۔ انشاءاللہ جب ویسے پڑھیں گے پھر تفصیل بتاؤں گی، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جی، پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس تمشی اختو کا، جب چلتی تھی تیری بہن، فتقول، کہتی تھی هل ادلکم علی من یکفلہ، میں بتاؤں تمہیں وہ عورت جو اس کی پرورش کر دے۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، ہم نے تجھے تیری والدہ کو واپس لوٹا دیا، نہ وہ دکھی ہو اور نہ ہی اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی دل بے قرار نہ ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ کو پہلے آپ پڑھ چکے، انہیں دودھ نہیں پیا کسی بھی عورت کا تو بچہ پھر کتنا روتا ہے۔ تو سارے محل میں دوڑیں لگی ہوئی تھی، تو ملازم اندر باہر دوڑ رہے تھے، اس دایا کو بلا، اس دایا کو بلا۔ ان کی بہن نے سچویشن دیکھی تو کہنے لگی میں ایک دایا بتاؤں، تو پھر وہ اپنی والدہ سے دودھ پینے لگے، تو والدہ دایا مقرر ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے رضائی ماں تھی تو بعد میں بھی موسیٰ ملنے جاتے رہے، تو جب موسیٰ تھوڑے باشعور ہوئے تو اماں نے سب بتا دیا کہ بیٹے تو میرے بیٹے اور یہ صورتحال۔ تو لہٰذا ماشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ اپنی اصل فیملی سے بھی جڑے رہے، اور جس فیملی میں رہ رہے تھے اس میں تو تھے ہی۔ فَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر تو نے قتل کر دیا ایک بندہ، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، یعنی وہاں سے تو نکالا ہی نکالا۔ غم سے نجات ہوتا ہے دل کو سکون دے دینا، وہ توبہ قبول ہونے سے ملتا ہے۔ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، ہم نے تجھے خوب آزمایا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو اہل مدین میں کئی سال رہا، غالباً 10 سال، کیونکہ 2 مدتیں رکھی تھی نا سامنے آپ کے سسور نے، 8 سال آپ نے پورے کرنے، اگر آپ 10 سال رہیں تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، یہی کہا تھا نا۔ تو موسیٰ جیسے آدمی احسان نہ کرے یہ میں ذرا بعید سمجھتی ہوں، تو میں یہ مانتی ہوں کہ موسیٰ 10 ہی سال رہے ہوں گے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور اب میرے مقررہ وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ۔ تو کوئی نہ خود آتا ہے نہ کوئی خود نہیں جاتا، سب کاموں کے وقت مقرر ہے۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کارنامہ کر لیا، وہ وقت وہی تھا، تبھی آنا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ تو کسی بات پر غم نہ کیا کریں، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا، کوئی لیٹ ہو جائے نہ پریشان ہو۔ ابھی سیاسی حالات کو لے کر بھی کنسرن ہو، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے لیے کوشش کریں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے لیے دعا کریں، لیکن غم زدہ نہ ہو، ڈپریس نہ ہو۔ جو ہو رہا ہے پلان کے ساتھ ہو رہا ہے، امریکہ اللہ سے بڑی طاقت نہیں ہے، تو غم زدہ نہ ہو۔ ہاں مدد کریں اپنی قوم کی، جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس میں حصہ ڈال کر اور بہترین دعائیں مانگ کر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سارے آج کل منہ لٹکا کے پھر رہے ہیں نا، کوئی خوش ہے کوئی، یہ تو چلتا رہتا ہے پارٹیز کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے آپ کو جو صحیح لگتا ہے کریں، دکھی نہ ہوا کریں، ڈپریس نہ ہوا کریں، کیونکہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، نتیجہ اس کے ہاتھ میں۔ لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا کام کیا، مگر سیاسی اعتبار سے حکومت کو اسٹیبلش نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں تھا، تو جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَاسْتَعْنَتُكَ لِنَفْسِي، اور اب میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے موسیٰ، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، جا تو اور تیرا بھائی میری آیتیں لے کر تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف بڑا سرکش ہو گیا ہے، وقولا له قولا لينا، اس سے نرم بات کہنا۔ تو سختی کے ساتھ تبلیغ نہیں ہو سکتی، تبلیغ کے لیے نرمی اور محبت ضروری ہے۔ بعد ازاں جب محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے پھر بندہ ڈانٹ بھی دیتا ہے، جیسے آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن آغاز تو نرمی سے ہی ہوگا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ان دونوں نے دعا کی اللہ ہمیں ڈر ہے وہ ہمیں قتل کر دے گا،
यफ्रुतु अलैना, वहां पर ज्यादती करेगा, और जुल्म करेगा। काला ला तखाफ, अल्लाह ने कहा तुम दोनों घबराओ मत। इन्नानी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। अस्माउ व अरा, मैं देखूंगा और सुनूंगा। फातिया हूँ, वो दोनों गए उसके पास। फकूला, और तुम दोनों जाओ उसके पास। फकूला, कहो इन्ना रसूल रब्बिका, हम दोनों अल्लाह के रसूल हैं। फअरसिल माना बनी इसराइला, ईमानदार बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। वला तुअज़्ज़िबहुम, उन्हें मत तंग कर। कद जीना कभी आयतिन मिन रब्बिक, हम तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और उस बंदे पर सलामती है जो हिदायत की पैरवी करे। इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, बेशक हमने वही की, उसने वही की हमारी तरफ, यानी कि मूसा और हारून कहें कि अल्लाह ने हम पर वही की है इस बात की कि वो अजाब देगा हर उस बंदे को जो वही को झुटलाएगा और उससे मुंह मोड़ लेगा। काला, फिरौन ने कहा फमन रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों का रब कौन है मूसा? काला रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा।